बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 मई बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। शहबाज शरीफ यूएई से वतन वापस पहुंच चुके हैं और उनका एक फ़ैसला सामने आया है। वो फ़ैसला ये है कि वो मुलाकात करेंगे इत्तेहादी जमातों के सरबराहों से। दूसरी तरफ रात गए नवाज़ शरीफ ने भी इत्तेहादी जमातों के सरबराहों से मुलाकात की है। और तीसरी तरफ जो मरीम नवाज़ और बिलावल ज़रदारी का जलसा हुआ है गुजरात में और बिलावल ज़रदारी का वेलकम था कराची में, ये इन लोगों को असल में ज़िल्लत ने ऐसा हर तरफ से घेर लिया है कि इनको क्या ज़रूरत पड़ी है ये उस दिन जलसा करें जिस दिन इमरान खान का जलसा हो। फैसलाबाद का जलसा जो इमरान खान के सिर्फ बाहर रोडों पर लोग थे, इतने लोग भी ये अपने पंडाल में इकट्ठा नहीं कर सके और सारे जान की कुर्सियां इन्होंने लगा दी और कुर्सियां भरने के लिए इनके पास लोग नहीं थे। और गुजरात जो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये कहती है कि हमारा गढ़ है, जीटी रोड हमारा गढ़ है, उस जीटी रोड पर मरीम नवाज़ और इनके साथ ये हशर हुआ है कि इन्होंने अपनी लगाई कुर्सियां भी नहीं भर सके, जिनके बारे में ये ख़ुद कहते हैं कि 3500 कुर्सियां थीं। और अगर 3500 कुर्सियों पर 3500 लोग ही नहीं पूरे थे तो फिर ये कैसे इमरान खान का मुकाबला कर सकते हैं और इनको क्या ज़रूरत पड़ी है कि ये इमरान खान के मुकाबले में जलसे करने बैठ जाएं। बहरहाल जो फजलुर रहमान और आसिफ ज़रदारी ने भी, अब पहले सिर्फ आसिफ ज़रदारी था, अब फजलुर रहमान को भी पता चल गया है कि नून लीग ना मुझे सदर बनाना चाहती है ना गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का ओहदा देना चाहते हैं। यही वजह है कि फजलुर रहमान भी इस बात पर अड़ गए हैं कि आपने डीज़ल और पेट्रोल नहीं महंगा करना। और इस पर जो नून लीग की क़यादत है वो भी बुरी तरह बढ़ चुकी है। मिफ्ता इस्माइल की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद ट्वीट करके जो एक्सप्लेनेशन कर रहा था वो भी एक मज़हका खेज़ मामला है। और वफाकी हुकूमत ने ऐलान तो कर दिया कि वो पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफ़ा नहीं कर रहे और उनकी तरफ से ये कहा गया कि जो साबिक़ वज़ीर शौकत अज़ीज़ सब्सिडी के पैसे कहाँ रख कर गया मुझे नज़र नहीं आ रहे, बरह करम मुझे बता दें। और वो सब्सिडी ऐसी नहीं थी कि कोई कौम के पैसे थे, वो इमरान खान फंडिंग कर रहे थे और इमरान खान फंडिंग करके 450 अरब रुपए इकट्ठे कर रहे थे और वो सिर्फ इस मकसद के लिए था कि जो बिजली और पेट्रोल पर सब्सिडी है वो कौम को दी जाए। लेकिन अब इनको कैसे नज़र आएगी, इनको तो इस वजह से नज़र नहीं आएगी कि इनको वो चीज़ें नहीं दी गई और वो इस वजह से कि वो अमानत है जो चोरों को नहीं दी जा सकती। अब IMF की तरफ से जो शराइत लगाई गई हैं और मिफ्ता इस्माइल को ये टास्क दिया गया है कि हर सूरत में आप रेडी करें, IMF को आप तैयार करें कि वो हमारे साथ मुआहदात करे, हमारे साथ मिल बैठे और हमें वो कर्ज़ दे। जो शराइत वो रखना चाहते हैं हम कबूल करेंगे, लेकिन हमें हर हाल में कर्ज़ दिया जाए। इमरान खान ने एक बड़ी प्यारी बात की है। इमरान खान की तरफ से ये कहा गया है कि ये अब अमेरिका के पास जा रहा है, जो बिलावल ज़रदारी, ये वहाँ जाके उनके पाँव पकड़ेगा कि आपके कहने पर हमने हुकूमत तो ख़त्म करवा दी है और जो मकामी मीर जाफ़र मीर सादिक हैं वो सारे मिलकर जो बैरूनी साजिश थी उसको कामयाब तो कर दिया है, लेकिन अब हमें आप डॉलर दें, चाहे उसके बदले आपको हमारे अड्डे चाहिए, चाहे उसके बदले आपको ड्रोन हमलों के लिए हमारे लोग चाहिए, लेकिन आप हमें डॉलर दें ताकि हम जो महंगाई है उसको ख़त्म करें और इमरान खान की मुसीबत से हमेशा हमेशा के लिए हम निजात पाएँ। हालांकि इमरान खान ने अभी महंगाई का तो जो बयानिया है उसके ऊपर तो वो आए ही नहीं हैं, वो तो इस बयानिए पर हैं कि क्या ज़रूरत थी कि जब हुकूमत बेहतर तरीके से चल रही थी, मईशत भी बेहतर हो रही थी, तो क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई थी आपको ये इक़दाम उठाने की और हुकूमत गिराने की। बहरहाल अब इनकी तरफ से पहले ये कहा गया कि हम जो सब्सिडी है पेट्रोल पर, क्योंकि IMF की तरफ से ये कहा गया कि इन चीज़ों पर बिजली है या पेट्रोल है, डीज़ल है, इस पर सब्सिडी ख़त्म करें, तो इनके पास दो ही ऑप्शंस हैं और ये मुस्लिम लीग नून पहले ही ऐलान कर चुकी है कि या पेट्रोल महंगा करेंगे या असम्बलियाँ तहलील करेंगे। पेट्रोल महंगा करते हैं, इनको अंदाज़ा है कि सियासी तौर पर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और ये सियासी नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते और इनको पता है कि हमने 2-4 माह, अगर इलेक्शन 2-4 माह बाद होते हैं तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा इमरान खान को शिकस्त देना।
اچھا ایک اور چیز ہے وہ بڑی دلچسپ ہے اور وہ ہے نجم سیٹھی کی. نجم سیٹھی کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے اور وہ بیسیکلی ایک انٹرویو تھا میڈیا پر، اور اس میں نجم سیٹھی روتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ لے ہی آئے تھے اس حکومت کو، اس امپورٹڈ حکومت کی بات ہو رہی ہے کہ اگر آپ اس کو لے آئے تھے تو آپ اس کو سنبھالتے بھی. نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ حکومت لے آئے، عمران خان کی حکومت گرا دی، لیکن اس کے بعد اس حکومت کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا اور مسائل حل کرنے کی طرف نہ آئے. جب آپ اس حکومت کو لے آئے تھے تو اس کو چلانا بھی آپ کی ذمہ داری تھی. اور ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جو آرمی چیف ہیں یا کور کمانڈرز کی ملاقاتیں یا میٹنگز ہیں، وہاں سے رپورٹیں عمران خان کے پاس پہنچ جاتی ہیں، عمران خان کو پتہ ہوتا ہے اور وہ وہیں سے لیک ہوتی ہیں، حالانکہ جو عمران خان کے زیر صدارت اجلاس ہوتے ہیں اس کی رپورٹیں نہیں پہنچتی. اب اس پر تو ہمارا جو معزز ادارہ ہے فوج کا، انہوں نے ہی جواب دینا ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے جواب دینا ہے کہ نجم سیٹھی ایسی بات کہہ رہا ہے کہ ہمارے کور کمانڈرز کی جو ملاقاتیں ہیں وہ لیک ہو جاتی ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ نجم سیٹھی اور یہ جو لوگ ہیں یہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں اداروں کی بغض میں، اداروں کے ساتھ غداری میں اور ریاست کے ساتھ غداری میں، یہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں. اور اب ان کی طرف سے یہ رونا رویا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے یہ سارا کچھ کیا تھا تو آپ اس کو سنبھالتے بھی اور آپ اس حکومت کو چلاتے، لیکن اب آپ اس حکومت کو چلا نہیں رہے. شہباز شریف آج وطن واپس آئے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ اتحادی سربراہوں کا اجلاس بلائیں گے، اور اتحادی سربراہوں کے اجلاس کے بعد اگلا جو قومی سلامتی کا اجلاس ہے، کیونکہ شہباز شریف آرمی چیف سے کہتے ہیں، یہ بڑے جمہوریت پسند ہیں اور یہ عمران خان کو سلیکٹر کا طعنہ دیتے تھے، آرمی چیف کو یہ کہتے ہیں کہ آپ پٹرول کی جو سبسڈی ہمیں ختم کرنا پڑ رہی ہے اس حوالے سے ہماری مدد کریں اور کوئی حل نکالنے میں آپ ہماری مدد کریں. یہی وجہ ہے کہ یہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلانا چاہتے ہیں. اور شیخ رشید نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ جن سے پٹرول کا ریٹ تو ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اور وہ کریڈٹ لینا چاہتے ہیں کہ ایٹم بم ہم نے اس کا تجربہ کیا اور ہم نے بنایا. ان لوگوں کی اوقات دیکھیں جو پٹرول کی قیمت نہیں طے کر رہے، وہ ایٹم بم کے بانی بننے کی جھوٹے دعوے کرتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے. وزیر اعظم اس اجلاس میں اتحادیوں سے مل کر معاشی اور سیاسی صورتحال کے بارے میں بات کریں گے، اور ساتھ وہ جو قوم سے 2 دن بعد خطاب کرنا ہے اس خطاب سے پہلے اتحادی جو جماعتیں ہیں ان کے سربراہوں کو اعتماد میں بھی لیں گے. دوسری طرف نواز شریف کی طرف سے بھی ایک ٹیلی فونی کے لیے رابطہ کیا گیا ہے اور آصف زرداری کو کال کی ہے. اس کے علاوہ فضل الرحمان کو، سردار اختر مینگل کو، خالد مقبول صدیقی کو، خالد مکسی کو، محمود اچکزئی کو اور دیگر کو فون کیا ہے اور فیصلوں پر اعتماد میں لیا ہے. عوام کو ریلیف دینے اور سبسڈی کو محدود کرنے پر بھی بات چیت کی ہے، اور اتحادی جماعتوں کے سربراہان نے نواز شریف کو اپنے موقف سے بھی آگاہ کیا، اور نواز شریف نے جو لندن میں اجلاس ہوئے ہیں ان اجلاسوں سے بھی آگاہ کیا اور بتایا کہ ہمارا کیا فیصلہ ہے. اور اتنی کون سی قیامت آ گئی تھی کہ ہم نے 4 دن تک ملک کے وزیر اعظم کو اپنے پاس روک کے رکھا اور اجلاس کرتے رہے. وہاں میں اجلاس کی جگہ نہیں ملتی تھی اور ہمیں اجلاس کرنے پڑ رہے تھے خفیہ مقامات پر. یہ جو نواز شریف ہے ان کی طرف سے اعتماد میں لینے کی کوشش کی گئی ہے، کیونکہ فضل الرحمان اور آصف زرداری نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ قیمتیں بڑھانا کسی بھی صورت میں ہمارے مفاد میں نہیں ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ناگزیر اضافے کے معاملے پر شہباز شریف حکومت جو ہے وہ تذبذب کا شکار ہے اور سمجھ نہیں آ رہی شہباز شریف حکومت کو کہ وہ جائیں تو کدھر جائیں. ایسے میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھائیں گے یا نہیں، نون لیگ اس مشکل میں پھنس گئی ہے. ایک طرف مہنگائی کا طوفان ہے، دوسری طرف بجلی کا بحران ہے، اور تیسرا پٹرول میں کی مہنگائی ہے. یہ قابل برداشت نہیں ہے. نون لیگ کی قیادت اس بات پر تقسیم ہے کہ پٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھانی ہے یا نہیں بڑھانی. دوسری طرف آصف زرداری اور فضل الرحمان بھی پٹرول کی قیمتیں بڑھانے کے مخالف ہیں، اور موجودہ حکومت کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ قیمتیں بڑھائیں. قیمتیں نہیں بڑھاتے تو ملک ڈیفالٹ کی طرف چلا جاتا ہے، اور ان کے پاس ایک ہی آپشن ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ اناؤنس کریں، ایک آئینی سیٹ اپ بنائیں. یہ قومی سلامتی کا اجلاس جو انہوں نے بلایا ہے اس میں ایک جو انٹرم وزیر اعظم ہے ان کا اناؤنس کر دیں، اور اس کے بعد الیکشن اناؤنس کر دیں، اور الیکشن جب اناؤنس ہوگا تو پھر جو عوام ہے
جو بیرون ملک پاکستانی ہیں، جو اوورسیز پاکستانی ہیں، جنہوں نے اپنے ہاتھ روک لیے، جنہوں نے روشن ڈیجیٹل جو اکاؤنٹ تھا اس کو بھر دیا، اور اس کے بعد جس بے وفائی کے ساتھ اور جس بدماشی کے ساتھ دھمکیاں دی گئیں، آصف زرداری کی طرف سے جو لینگویج استعمال کی گئی، محسن داوڑ کی طرف سے، نور عالم کی طرف سے جو ایک بل پیش کیا گیا جس میں ان کا جو حق تھا وہ چھیننے کی کوشش کی گئی، اور باقاعدہ جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کی طرف سے یہ اناؤنس کیا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ ہم نے اس طریقے سے مل جل کر یہ جو اوورسیز پاکستانیوں کا حق ہے ووٹ کا وہ ہم نے چھیننا ہے۔ اب آصف زرداری اور فضل الرحمان اپنے کھاتے بھی نہیں ڈالنا چاہتے، یہ اس حکومت سے کترا بھی رہے ہیں، حکومتی فیصلوں سے بھی کترا رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہڑپ کریں جو حلوہ ہمیں ملے، لیکن ہم اس کی ذمہ داری نہ اٹھائیں، وہ ساری کی ساری نواز شریف پر ڈالیں اور شہباز شریف پر۔ اور شیخ رشید نے یہ کہا ہے کہ آصف زرداری نے نون لیگ کی جو سیاست ہے اس کو دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے، اب فضل الرحمان بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں، کیونکہ فضل الرحمان یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے بھی نون لیگ نے کچھ نہیں دیا سوائے میرے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرنے کے۔ مریم نواز جو ری ٹویٹ کرتی ہیں یا ان کی کوئی ویڈیو لگا دیتی ہیں فضل الرحمان کے جو فرمودات ہیں وہ مریم نواز کبھی کبھی ٹویٹ کر دیتی ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا گیا فضل الرحمان کے لیے۔ اور ابھی بھی فضل الرحمان 4 وزارتیں لے کر بھی ان کا دل نہیں بھرا، اور ان کا دل یہ ہے کہ ہمیں سارے کا سارا کچھ دے دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مفادات پر مشتمل جو حکومت ہے یہ نہیں چلے گی۔ نجم سیٹھی بھی اس لیے رو رہے ہیں، اور باقی لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ جب اس حکومت کو لایا گیا ہے تو اس کو چلایا بھی جائے۔ یہ امریکہ سے بھی کہہ رہے ہیں، اور جو پاکستان میں موجود لوگ اس حکومت کو لانے والے ہیں ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر لائے ہیں تو اب ان کو سنبھالیں اور ان کو چلائیں، اور نہ اب ان کو کوئی چلانا چاہتا ہے نہ ان کو کوئی سنبھالنا چاہتا ہے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔